بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہا کرام کی تصریح۔ حکم خداوندی میں اس بات کی مخالفت کر دی گئی ہے کہ اولاد کو یہ استحقاق حاصل ہو کہ وہ اس بنا پر والدین کی خدمت کو ترک کر دے کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ بہانہ کل قیامت کے دن اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہ ہوگا۔ فقہا کرام نے یہاں اس امر کی ایک اور تصریح کی ہے کہ اگر والدین کافر و مشرک ہوں اور وہ اپنی مسلمان اولاد سے یہ کہیں کہ وہ انہیں بت خانے چھوڑ آئے تاکہ وہ بتوں اور جھوٹے معبودوں کی عبادت کر سکیں، تو اولاد اپنے والدین کو وہاں نہ لے جائے۔ ہاں، اگر وہ بتوں کی پوجا پاٹ سے فارغ ہو جائیں اور اپنی اولاد کو پیغام بھیجیں کہ آ کر انہیں گھر لے جاؤ، تو وہ بت خانے میں جا کر اپنے والدین کو گھر واپس لے آئیں۔ اللہ اللہ! والدین کا ادب و احترام اسلام کی نظر میں کتنا زیادہ ہے۔ اسلام نے والدین کے جو حقوق متعین کیے ہیں، دوسرے کسی مذہب اور نظریے میں ان کا پاسنگ نہیں۔ وہاں تو سرے سے نہ والدین کے حقوق کا کوئی پاس ہے اور نہ اولاد کے حقوق کا کوئی خیال۔ افسوس کہ ہم مغرب کی چکا چوند سے متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور مغرب زدگی کی اس رو میں بہہ کر اس تصور سے اللہ ماشاء اللہ عاری ہو گئے ہیں جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم اپنے والدین کے لیے علیحدہ کمرے بنا کر اور ان کے نان و نفقہ کے لیے ماہانہ روزینہ مقرر کر کے بس خویش یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن و سنت کی روح سے والدین کے جو حقوق متعین کیے گئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ خدمت کافی نہیں۔ خدمت کے اور بہت سارے پہلو ہیں جنہیں ملحوظ خاطر رکھنا لازمی ہے۔ والدین اولاد کے لیے جنت بھی ہیں، جہنم بھی۔ احادیث کے بالا ستیاب مطالعہ سے والدین کے حقوق کا تعین ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، والدین کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، ان کے کیا کیا حقوق ہیں؟ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی نسبت سوال کرنے والے اس شخص سے فرمایا، ترجمہ، وہی دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت ہیں۔ اگر تم ان کی خدمت کا فریضہ بجا لاؤ گے تو جنت کے حقدار ہوگے، اگر تم ان کی خدمت ترک کر دو گے تو وہ تمہارے دوزخ میں پہنچنے کا موجب بن سکتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے بخوبی یہ مترشح ہوتا ہے کہ پنجگانہ نمازیں، روزے، نوافل، عمرے، حج اور کثرت سے صدقات و خیرات ادا کرنا جنت میں لے جانے کا باعث نہیں بنتا۔ اگر ان اعمال کا عامل ماں باپ کا گستاخ و بے ادب ہو اور ان کا خدمت گزار نہ ہو، حدیث کے الفاظ بغیر کسی ابہام کے اس امر کا اعلان کر رہے ہیں کہ ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب کی ہر طرح کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں غیر مقبول ہوں گی اور انہیں ان عبادتوں کے باوجود جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اسلامی احکام باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلامی نظام کی اصل اور روح یہ ہے کہ اس کے تمام تر احکام ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم اور باہم مربوط ہیں، ایک کا دوسرے پر انحصار ہے اور وہ اسلام کے مکمل و جامع نظام میں اجزائے لانفک کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایمانیات کے باب میں اگر 10 اجزاء میں سے 9 اجزاء پر آپ عمل کریں اور ایک جزو کو چھوڑ دیں اور بخشش کی امید اس برتے پر رکھیں تو یہ ای خیال است و محال است و جنوں والی بات ہو گئی۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ اسلام کوئی جز وقتی چیز نہیں کہ کچھ کو تھوڑے وقت کے لیے مان لیا، کچھ کو چھوڑ دیا، بلکہ اسلام جو زندگی عطا کرتا ہے وہ ایکلیت اور وحدت کا نام ہے۔ اسے مختلف اجزاء میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن حکیم واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ، اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ آیا کریمہ میں اسلام کے حصار میں پورے طور پر داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کو جزوی طور پر تسلیم کر کے مذاق نہ بنا دیا جائے اور اسلام کو ٹکڑے کر کے اس کی کلیت کو ضعیف نہ بنایا جائے۔ ضعیف نہ
پہنچایا جائے۔ اسلام کے کل میں ہر جزو غیر متبدل ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جزو کو پکڑ لیا اور دوسرے سے بے اعتنائی روا رکھی اور چھوڑ دیا۔ اسے بدیہی طور پر اسلام کی تعلیمات کو من و حیث الوجوہ اور من و حیث العقل قبول کرنا ہوگا۔ فائد کا مفہوم اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسلام کو ایک ناقابل شکست واریخت وحدت تصور کیا جائے، جس کو اجزاء اور خانوں میں تقسیم کر دینے سے اس کے وجود اور استحکام و سالمیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اجزاء کے مقابلے میں کلیت کو جو اہمیت حاصل ہے، اس کا اندازہ درج ذیل حدیث مبارکہ سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر سوال کیا، ترجمہ: اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس حدیث میں یہ سوال قابل توجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اس کا جواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مرحمت فرمایا، ترجمہ: نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، یعنی اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل نماز کا اپنے صحیح وقت پر ادا کرنا ہے، تاکہ قیام الصلاۃ کے ثمرات پوری طرح سے حاصل ہو سکے۔ صحابی نے عرض کیا، پھر کون سا عمل اللہ کے نزدیک محبوب ترین ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی نماز کے بعد محبوب ترین عمل والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کرنا ہے۔ صحابی نے پھر عرض کیا کہ اس کے بعد کون سا عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ: والدین کی خدمت کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ یعنی والدین کی خدمت کے بعد تیسرا عمل جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت ایسا عمل ہے جو جہاد سے بھی زیادہ فضیلت اور درجہ رکھتا ہے۔ مقبولین الہی کے خواص کے باب میں ارشاد فرمایا گیا، ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس ارشاد کی روح سے پہلا درجہ اللہ نے اپنی عبادت و پرستش کا رکھا۔ اپنی عبادت اور عقیدہ توحید کے اثبات میں دوسرا درجہ والدین کی خدمت اور اطاعت کا رکھا ہے۔